نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا مانگنے کا جہاں تک تعلق ہے، قنوت وطر کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ قنوت وطر میں دعائے وطر جو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی دعا مانگی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہم یہی دیتے ہیں، اور صحیح البخاری میں ثابت بھی ہے کہ بھائی بالکل اس کے ساتھ مزید دعائیں ملائی جا سکتی ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا، اسی طرح دیگر دعائیں ہیں، والدین کے لیے دعائیں ہیں، مجاہدین کے لیے دعائیں ہیں، مظلومین کے لیے دعائیں ہیں، مقہورین کے لیے دعائیں ہیں، مکروزین کے لیے دعائیں ہیں، امت مسلمہ کے لیے دعائیں ہیں، کسی کی ہدایت کے لیے دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے جنت کی دعائیں ہیں، اپنی مغفرت اور بخشش کی دعائیں ہیں۔ یہ ساری دعائیں ہم مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ اگر ساری دعائیں آپ نے مانگنی ہے، پھر رکوع کے بعد کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگی جاتی ہیں، وہ طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ میں فرمایا کرتے تھے، اس کو قنوت وطر میں اختیار کر کے پہلے قنوت وطر پڑھ لیں، بعد میں باقی دعائیں مانگتے رہیں، تو یہ طریقہ درست ہے۔ اسی طرح آپ کے سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ کیا فرض یا نفل نمازوں میں دعائیں مانگی جا سکتی ہیں ہاتھ اٹھا کے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ دعا مانگی ہاتھ اٹھا کے، دن کی 5 نمازوں میں، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، آخری رکعتوں میں رکوع سے اٹھ جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ دعا مانگی ہے، اور یہ بالکل سندن درست روایت ہے، یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح آپ نے پوچھا کہ کیا ہم پنجابی اردو میں دعا مانگ سکتے ہیں، سندھی بلوچی میں دعا مانگ سکتے ہیں، سرائکی پشتو میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ تو بھائی نماز میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ میں کسی کو کہوں کہ ٹھیک ہے بھائی نماز میں تم سندھی بلوچی پٹوہاری پنجابی سرائکی میں دعا مانگ لو۔ اگر آپ نے نماز میں دعا مانگنی ہے پھر بھائی آپ نے عربی میں ہی دعا مانگنی ہے۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقی ساری زبانیں حرام ہو گئی ہیں، باقی سارے طریقے حرام ہو گئے، ایک ہی طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کے مطابق آپ نماز ادا کریں گے۔ کچھ ہمارے علماء اس کے قائل ہیں، میں اس پہ بحث نہیں کرتا وہ کیوں قائل ہیں، وہ کیا کیا دلیلیں دیتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عربی کے علاوہ کسی اور دعا میں، کسی اور زبان میں دعا مانگنا نماز کے دوران خواہ وہ نفل ہو، خواہ وہ سنت ہو، خواہ وہ وطر ہو، درست نہیں ہے۔ باقی فرض نمازوں میں، نفلوں میں دعائیں مانگی جا سکتی ہیں، وہی جو دلیل میں نے آپ کو پہلے دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ دعا مانگی ہے۔ تو اس کے ساتھ مزید جو یعنی کہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دعائیں ثابت نہیں ہیں، تو بھئی ایسا معاملہ درست نہیں ہے، حدیث سے دعائیں مانگنا ثابت ہے اور سندن بالکل درست ہے، دعا مانگی جا سکتی ہے۔ بارک اللہ فیکم۔